یقیناً اس کو چھاپ دیں، اتنا اونچا لے جا کر کے ہوا بھی نہ رکے اور بارش سے بھی ہم بچے رہیں، ہر یہ 2 سال کے بعد خرچہ بھی بچ جائے۔ 3,40,000 روپے کے قریب اس کا خرچہ ہے، لیکن بہت زمانے تک ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اپنے عزیزوں کے لیے، ان کے صبر جاریہ کے لیے، اس لیے ارادہ کر لیں، اس میں حصہ ڈالتے رہیں وقتاً فوقتاً، جیسے جیسے اللہ توفیق دے انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔ میرا اعلان سمجھ میں آ گیا، ارادے فرما لیں، تھوڑا زیادہ جو بھی ہے اپنے دوستوں کو بھی توجہ دینا۔ اب میں آگے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے ایک نوجوان کا، بھائی کا، ساتھی کا ایک سوال ہے، بڑا اہم ہے، پہلے وہ سوال سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، پھر فقیر کا جواب سنیں۔ باقی عمل تو میں نہیں کرا سکتا ہوں، آپ بڑے لوگ ہیں، میری بات سن لیں، پھر دیکھیں میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے سوال دہرانے سے پہلے پھر اس کا جواب۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا میرے اللہ کو اس قدر محبوب ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت خود اللہ کی ذات کو اس قدر محبوب ہے کہ مجھے فرمایا تو پیشاب کے لیے جانا چاہ رہا ہے واش روم میں، تو پیشاب کے لیے جانا چاہ رہا ہے بیت الخلاء میں، تو پیشاب کے لیے جانا چاہ رہا ہے اپنے تقاضے کے لیے، صرف میرے رسول میرے محبوب کی سنت کے مطابق اس پیشاب کی جگہ پر چلا جا، جب تم بیٹھے گا اگرچہ تو وہاں گند مچانے جا رہا ہے، لیکن میں اس کو بھی اپنے محبوب کی سنت سمجھ کر اس کو بھی عبادت بنا دوں۔ کیسے؟ پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، کروں کیا وہاں جا کے؟ ہگوں گا اور کیا کروں گا؟ لیکن اللہ کو محبوب ہے یہ بات کہ کوئی آدمی پیشاب کے لیے بھی جا رہا ہے واش روم میں، تو صرف میرے محبوب کی ادا کو زندہ کر لے، میں اس کو بھی عبادت بنا دوں۔ کیسے؟ کہ میں پیشاب کی جگہ پر جا رہا ہے، صرف اتنی تمیز کر لے تاکہ تجھ میں اور جانوروں میں فرق ہو جائے کہ میرے محبوب جب واش روم جاتے تھے، پیشاب کی جگہ پر تشریف لے جاتے تھے، تو پہلے اپنا الٹا پاؤں داخل کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا کر لے، اس کو عبادت بنا دو۔ چھوٹی سی بات ہے، پیشاب تو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی، لیکن اللہ کی ذات نے۔ اب میں سوال دہراتا ہوں، یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کو کتنے محبوب ہے اپنے نبی کی ایک ایک ادا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ہم میت کو اٹھاتے ہیں، چارپائی اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، یہ ہے کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو پہلے ایک مرتبہ چند لمحے کے لیے تاریخ کے حوالے سے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تاریخ کا حوالہ کسی زمانے میں پڑھا تھا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو لفظ ملیں گے اس فقیر کے۔ وہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا میں اور آپ ہندو بنیے کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، غلط کہہ رہا ہوں، متحدہ ہندوستان تھا، ایک مسلمانوں کا گھر ایک ہندو کا گھر۔ وہ لوگ یا کوئی اور بھی فرقہ، وہ جب اپنی میت کو اٹھاتے تھے تو بعض اوقات وہ خاموشی سے چلے جا رہے ہوتے تھے اور احساس نہیں ہوتا تھا مسلمان کو کہ یہ میت مسلمان کی ہے ہندو کی ہے، سب چلے جا رہے ہیں، رو رہا دھونا ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے کہا یار بہت دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا تو یہ ہندو ہے، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ لہذا اس کا کوئی توڑ نکالا جائے، کوئی علامت کوئی نشانی۔ لہذا مسلمانوں نے ایک ترتیب یہ نکالی کہ جب وہ میت کو اٹھاتے تھے تو انہوں نے کہا ایک آدمی کوئی بھی یہ آواز لگا دے کلمہ شہادت تو ظاہر ہوگا یہ مسلمان کی میت ہے۔ کیسا ہے؟ پہلی مرتبہ سنی ہوگی اور سب بہت سے بہت باہر جا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ آپ سننے کے لیے آئے کب تھے؟ آپ نے کسی مولوی سے رابطہ کب کیا تھا؟ آپ نے مطالعہ کب کیا اپنے دین کا؟ جو آپ جو یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنی، آپ کب بیٹھے تھے آگے علماء کی مجلس میں؟ آپ کو تو فرصت ہی نہیں، آپ کو تو موت فارغ کرے گی، مجھے آپ کو تو دین سیکھنے کے لیے موت فارغ کرے گی، موت جب اسرائیل یہاں ہاتھ رکھے گا اور اس کے بعد فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس فراغت کا۔ لہٰذا اس سے پہلے سیکھ لو۔
نئی بات ہے آپ کے لیے، لیکن میں ذمہ دار ہوں، تاریخ کا حوالہ دیا میں نے اس مسئلے میں. اب آگے اب چونکہ سب مسلمان ہیں، گرد و پیش میں سب جانتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب عیسائی آباد ہے، میرے محلے میں کتنے شیعہ آباد ہیں، میرے محلے میں کس قدر کون یہودی رہتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ ہندو کون سے ہیں یہاں. اب وہ تمیز ختم ہو گئی، اب کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو میت کو اٹھاتے وقت، لہٰذا یہ کلمہ شہادت کی اب ضرورت نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. آئیے، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ نے کہی تو کوئی سیاسی تو تاریخی دلیل ہے. نہیں، تاریخ کو آپ چھوڑ دیں. میں تو نہیں کی ضد کی کہ آپ تاریخ کو ضرور مانیں. آئیے نا، ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر شور کرتے ہیں اہل سنت ہے، اہل سنت ہے، اہل سنت ہیں. آئیے حضور کی سنت کی طرف چلتے ہیں. ہم ایڑیاں اٹھا کے کہتے ہیں مغل جماعت ہے، صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں تو صحابہ کی جماعت کی طرف چلتے ہیں. میں تو کوئی ضد ہے ہی نہیں. میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول محبوب دو عالم، سرور دو عالم، جان دو عالم، آقا دو عالم، ہم سب کے آقا و مولا، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، ختم نبوت کے تاجور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی زندگی میں کم و بیش شہید ہونے والے اور اپنی طبعی موت مرنے والے صحابہ صحابیات کی تعداد 110 ہے. بولو کتنی؟ 110. کہیں بھی حضور کی زندگی میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی رسول نے یا حضور نے کہہ کر کلمہ شہادت کا نعرہ لگوایا. چلیے ہم پھر اور ایک سیڑھی نیچے اترتے، کوئی ضد نہیں، ایک سیڑھی نیچے اترتے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بات میری ذات سے نہ ملے، میرے صحابہ کا دامن پکڑ لو، کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ لو گے جنت جاؤ گے. دیوبندی بریلوی والے حدیث کا کوئی نہیں کہا، صحابہ کو پکڑنے کو کہا ہے. آئیے صحابہ سے رجوع کرتے ہیں. صحابہ کی جماعت کا ایک آخری فرد حضور کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، رحلت فرما جانے کے بعد تک 100 سال تک کا زمانہ ہے صحابہ کا. کتنے؟ 100 سال. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 100 سال. یہاں ایک اور غلط فہمی بھی نئے ساتھیوں کی دور کر دوں. میں نے ایک بات کہی تھی شاید پچھلے جمعے، سیدنا امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، ان کے جانشین اولاد رسول سیدنا فاروق اعظم، ان کے جانشین سیدنا عثمان بن عفان، ان کے جانشین پیر علی. ان کا جو زمانہ ہے وہ حضور کا اپنا ہی زمانہ کہلاتا ہے، جیسے حضور خود موجود تھے. جی حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا، خیر القرون قرنی. یہ قرنی یہاں لگے گا تو قرنی ہوگا، اویس کے ساتھ لگے گا تو قرنی ہوگا. یہ بھی اصلاح کریں. وہ قرن کے رہنے والے ہیں، اس لیے راہ پر زبر ہے، یہاں راہ کا سکون ہے. قرنی حضور فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی. یہ قاف صدیق کا قرنی میں، یہ راہ عمر کی قرنی میں، یہ نون عثمان کا قرنی میں، یہ یا قرنی کی علی کی. یہ 4 خلفاء کا زمانہ ایسے ہی ہے جیسے حضور موجود تھے، اور جیسے حضور موجود تھے ان کا زمانہ تو حضور کا زمانہ کہلایا. اور اس کے بعد سیدنا حسن کی ذات سے لے کر آخری صحابی تک 100 سال صحابہ زندہ رہے. ان 100 سالوں میں اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے کی اس ذات کی قسم جس نے میرے رسول کو نبوت کا تاج سجا کر میرے رسول کو دنیا میں بھیجا، ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے کسی نے کلمے کا نعرہ لگایا. آپ کون سے کہاں سے دین کر لی؟ کبھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی، حرج تو ہے. آپ جس کو سنت سمجھ کر دین سمجھ کے کریں گے وہ بدعت ہو جائے گا. ہم جب اہل سنت ہیں، حضور کی سنت سے دیکھو نہیں ملتا. ہم بڑے جماعت ہیں، ضد نہیں کرو. ملا کو تو درمیان سے نکال، کس ملا کی صحبت میں بیٹھتا ہے؟ میں تجھے لے جا رہا ہوں صحابہ کی صحبت میں. حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کی بل جماعت ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں. نہیں ہے کہیں
اور پھر تیسرا درجہ ہمارے تعارف کا یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 17 صحابہ سے پڑھا ہے. وہ بھی خیر کے زمانے کے انسان ہیں. ان کی تعبیر و تشریح سے کہیں ثابت نہیں. آگے چھوڑ یار، اور ایک چوتھی سیڑھی نیچے اتر. ہم حنفی ہیں لیکن امام اعظم کی برکت ہے ہم سارے تینوں اماموں کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھ لیں. امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان تینوں حضرات سے بھی کہیں ثابت نہیں کہ کوئی نعرہ لگوایا. اور اگلا حادثہ یہ ہے کہ جو کود کود کے نعرہ لگا کلمہ شہادت، اس سے پوچھو کہ میری جان مجھے تو سکھا دے، پڑھ کے تو سنا دے، اس کو نہیں آئے گا. اس کا تو نعرہ لگانے کے لیے میں نے ایک موقع پہ ایک بات کی تھی جنازے پر. بہت سے نے دعائیں بھی دی، بہت سے نے میری چترول بھی کی، لیکن چترول پر اللہ کا شکر ہے ہم مایوس نہیں، ہم اس میں بھی اجر و ثواب سمجھیں. میں نے ایک بات کی تھی کہ جو لوگ اس امت کو لڑا رہے ہیں اس بنیاد پر، یہ دعا نہیں کرتے جنازے کے بعد، یہ دعا نہیں کرتے جنازے کے بعد، یہ چبڑ جو کہتے ہیں نا جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے. اس چریا کو، اس الو سے پوچھ جنازے کے بعد کی دعا تو بعد میں آئے گی. تو نے جب اپنی ماں کا جنازہ پڑھا تو نماز جنازے کی دعائیں آتی ہیں اندر کی، اس کو سبحان اللہ نہیں آتی، اس کے اللہم اغفر لی 3 لفظ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کے نہیں آتے. اور لڑائی اس پر ہے کہ جنازے کے بعد کی دعا نہیں کرتا. تو اندر کی بھی یاد کر لے، بعد میں تو اس میں بھی محتاج ہے ملا کا، مول نہیں کرائے گا دعا. تو یہ تو جنازہ نہیں آتا ہے اور تو لڑاتا ہے کوئی امت کو. تو جنازہ سیکھ، جب تو یہ جنازہ آئے گا تو تجھے ضرورت کیا پیش آ رہی ہے کہ اللہ کا سہارا لے، تو خود اپنی ماں کے جنازے کے لیے آگے بڑھ. اور ایک اور بات بھی کہہ دوں، شاید کسی کو بری لگے، وہ کل نہیں لگے ابھی سے شروع ہو جائے بری لگے، تاکہ کم از کم شام تک خون تو کیا کم ہو. وہ یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ریاست مدینہ، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، ریاست مدینہ میں ایک ایک انسان اپنے حق کے امام تھے. ان کے بزرگ یہ تھوڑی تھے کہ صرف جنازہ پڑھانے کے لیے بھی وزیر ملا کا سہارا نہیں لیتا تھا. ہر ایک صحابی خطیب بھی تھا، امام بھی تھا. ریاست مدینہ کون تعین کرے گا؟ ریاست مدینہ میں ایک عورت ایک کونے سے چلتی تھی اور دوسرے کونے تک چلی جاتی تھی. وہ زیورات سے مزین ہوتی تھی اور اس کی بال بھی نظر نہیں آتا اور ایک بھی انسان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس نوجوان کی طرف چل جو روز راستہ روکے لڑکی کا کھڑا ہوتا تھا. ریاست مدینہ کی بات آ گئی ہے، میں کہتا ہوں جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ روز راستہ کھڑا ہوتا ہے، روکتا ہے لڑکی. آوازیں کستا. اس خاتون نے ایک بات کہی تاریخی ہے، تیرا ایمان تازہ ہوگا اگر تھوڑی سی ایمان کی رمق کرو تو کسی سیاسی بنیاد پر کسی سے اگر وابستہ نہیں ہے، نکال اپنے آپ کو، بات سن. روز راستہ ایک عورت نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھو تو صحیح، کیا حسن و جمال ہے، کیا اللہ کی قدرت کے شاہکار ہوں. نوجوان نے عجیب بات کی، عجیب کہی ہے. نوجوان سے کہا، عورت نے، کیا ہو نا ایک کام کر لو. وہ کیا؟ ایک نماز کتنی؟ صرف ایک نماز. اس خاتون نے اس نوجوان سے کہا تیرا میرا تعلق تبھی بحال ہو سکتا ہے، ایک شرط ہے، گاڑی نہیں چاہیے، موٹر سائیکلوں کی کوئی شرط نہیں، جیس کیا دے گا کوئی چکر نہیں. ایک کام مراد رسول فاروق اعظم کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیں. لڑکی کہہ رہی ہے ایک نماز. خیر اسے شروع کر دی. کچھ عرصہ کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے کا راستہ روکا. لڑکی نے خود اس لڑکے کا راستہ روکا جو 2 دن پہلے تک اس کا راستہ روکتا تھا. لڑکی اس نے کہا سرکار کیا حال ہے؟ کوئی جواب نہیں. اس نے کہا جناب توجہ تو کرو. کوئی توجہ نہیں. اسے کیا ہو گیا آپ کو؟ تب تک تو بڑے دم بھرتے تھے، محبت کے پیار کی، ہم مر رہے ہیں، ہم تو ستارے توڑ لائیں گے. تو اس سے تو باغ کا پھول نہیں توڑا گیا، اس ستارے کا توڑے گا. نوجوان نے کہا
کیا فاروق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا ہوا کہ اس بندے خدا کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے، اس نے ہر دائیں بائیں سے بے نیاز کر کے ایک سے جوڑ دیا. تیری طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اس سے ہٹتے ہی نہیں ہوں میں. ایک نماز فاروق کے پیچھے پڑھی ہے، اور اس کی ایک اللہ اکبر جب میں نے کہا تھا اللہ اکبر، تو یہ میرے دونوں ہاتھ ایسے اوپر گئے جیسے میں نے ہر چیز نکال کر ایک طرف کر دی. بس ایک ہے اور ایک اور صرف ایک ہے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمہ شہادت کا نعرہ نبی کی ذات پاک سے کہیں ثابت نہیں. یہ کلمہ شہادت کے نعرے کہیں صحابہ اکرام کی جماعت سے، پاکیزہ مطہر منفر جماعت سے اور امام اعظم سے کہیں ثابت نہیں. میں تیسرے چوتھے درجے پہ آئے نہیں کیونکہ دیوبندی کیا کرتا ہے، بریلوی کیا کرتا ہے، حدیث کیا کرتا ہے. چار، یہ تین طبقات: خیر کے دور کے حضور کی بات، صحابہ کی بات، امام اعظم کی بات، کہیں ثابت نہیں. صرف رسم ہے، بدعت ہے. اور جو نعرہ لگاتے ہیں اللہ ان کو پڑھ کے پوچھیں بھائی مجھے بھی اسلام سکھا دے، تو اس کو خود کو نہیں آ رہا ہوگا. وہ کسی صاحب نے کسی کو پکڑ لیا اور بولا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. خان پڑھان تھا، جوش آیا اس میں، وہ مڑا کلمہ پڑھ، نیچے گرا کے اس کو دو چار گھونسے مارے. اس نے کہا بھائی پڑھا رہے خان صاحب کلمہ. بولا خو آتا ہم کو میری مولوی کے پاس چلو، مولوی کے پاس چلو، کلمہ وہی پڑھائے گا تجھے بھی اور مجھے. تو کلمہ آتا نہیں ہے. نماز پہلے اپنی نماز جنازہ تو سیکھ لو، پھر بعد کی دعا کا مسئلہ حل کر دیں گے. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. ایک بات آپ کو اس پر سنا دوں، جہاں ایمان تازہ ہوا وہاں ہنس بھی لینا چاہیے. ایک بندے کی بیوی کی بڑی کھٹپٹ رہتی تھی. اس کو اطلاع ملی کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اس نے فوراً سجدہ شکر بجا لایا، وہیں سجدے میں گر گیا. یہ بھی جگہ قبلہ کس طرف ہے. خیر بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، گھر آیا. گھر والوں نے کہا ظالمو جلدی کرو، میت کو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، جلدی کرو، بس جلدی سے اس کو غسل دو، کفناؤ، جنازہ پڑھیں گے لے جائے. خواہش یہ تھی کہ یہ مصیبت دیر تک مری بھی گھر میں نہیں. خرچی اٹھا کے سب کچھ ہوا، جنازہ جا رہا تھا. اس خاتون کو کوئی تکلیف تھی سکتے کی، اور سکتے کی تکلیف بہت کم ڈاکٹر اور حکیم پہچانتے ہیں. اب تو ختم ہو گئی لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھی سکتے کی تکلیف. سکتے کی تکلیف میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو لوہے اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو خود میت حاضر باش ہو بیٹھتی ہے، وہ اٹھ بیٹھتی ہے. قبرستان لے جا رہے تھے تو وہ راستہ بڑا کٹھن تھا، مشکل سے تھا. اس میت کی چارپائی جو بجلی کے کھمبے سے ٹکرائی تو وہ خاتون اٹھ بیٹھی. یہ بڑا پریشان ہوا، یہ مصیبت خانے کو پھر بھوک دیں گے. پھر ایک ہفتے کے بعد اتفاق سے اس کی باقی موت واقع ہو گئی. اب لے جا رہے تھے جیسے گھر سے انہوں نے میت اٹھائی تو ایک لڑکے نے کہا کلمہ شہادت. اس نے فوراً کہا کھمبے سے بچانا. وہ کہے کلمہ شہادت، کھمبے سے بچانا. تو بڑے حیران ہو گیا، کلمہ شہادت کے جواب میں اشہد اللہ پڑھنا چاہیے، یہ کھمبے سے بچانا مگر کلمہ شہادت. وہ کہتے کھمبے سے بچانا. کسی نے پوچھا بھائی آپ صدمے میں ہیں، ہم پوچھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی پوچھ لیں، یہ کلمہ شہادت کا جواب ہے، یہ کلمہ شہادت یہ خود ہے کھمبے سے بچانا. اس نے نہیں، یہ ذاتی پہلے میں زندہ ہو کے آ گئی تھی، پہلے بھی لوگوں نے بہت نعرے لگائے تھے کلمہ شہادت. مسئلہ سمجھیں، اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کی سنت بہت محبوب ہے. میں نے مثال دی کہ مشین میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو اگر آپ سیدھا پاؤں مشین میں داخل کرتے تو اللہ کو یہ ادا بڑی محبوب ہے. داخل تو ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا محبوب ہے کہ تمہیں رسول کی سنت سمجھ کر پہلا سیدھا پاؤں مشین میں داخل کریں. چھوٹی سی دو باتیں رمضان سے متعلق. رمضان ہمارے سروں پر سایہ فکر ہونے کو ہے. آئندہ جمعے کون زندہ رہے کون مرے نہیں معلوم. اللہ جس کو سلامت رکھے، سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رہے، جس کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے موت دے، ایمان والی موت دے، جانا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے فکر فرماتے رمضان تک پہنچنے کی کہ اللہ ماہ رجب میں اور ہمارے ماہ شعبان میں برکت ڈال دے،
اس کو ماہ مبارک فرما دے اور خیر کے ساتھ ماہ رمضان کے ساتھوں تک پہنچا دے، لیکن حضور کا درد، حضور کا فکر، حضور کی تڑپ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ چند دن باقی ہیں، آئندہ جمعہ ہمارا ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا۔ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اداؤں میں اضافہ ہو جاتا، 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جب چاند دیکھ لیتی ماہ رمضان کا تو حضور کے رونے دھونے میں اللہ کے سامنے آہوزاری میں اضافہ ہو جاتا۔ حضور روتے بہت تھے، آہوزاری اللہ کے سامنے بہت کرتے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تیسری بات، صحابی فرماتے ہیں، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اللہ کے راستے میں خرچ میں اضافہ فرماتے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بوریوں کے منہ کھول دیتے تھے، جو بھی کہیں سے ہدیہ آیا ایک لمحے بھر میں سارا بانٹ دیتے تھے۔ حضور اپنا، وہاں لفظ یہ ہے کہ حضور اپنے ہاتھ کھول دیتے تھے، سیدھا کر دیتے تھے ہاتھوں کو، اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی عبادات میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاؤں سوج جاتے، اس قدر عبادت کرتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ معصوم نہیں؟ آپ سے تو گناہ بھی کوئی سرزد نہیں ہوتے۔ میں نے ایک بات کہی تھی معصومیت پر، کہ معصومیت کیا ہے، ایک لفظ سن لو، ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ، فقیر سے کچھ لے کر جاؤ گے۔ ایک ہے معصومیت کہ مجھے کہا گناہ کے قریب نہیں جاؤ، صحابہ سے کہا گناہ کے قریب نہیں جاؤ، سارے ولی علی سب سے کہا گناہوں کے قریب نہیں جاؤ، لیکن گناہ کو کہا میرے نبی کے قریب نہیں جانا، میرے نبی کے قریب نہیں پھٹکنا ورنہ تیری خیر نہیں۔ تو ایسے معصوم ذات اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے کوئی گناہ ہیں جن کو آپ یوں اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، ٹانگوں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ اس قدر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں؟ حضور کے ایک جملہ تاریخی ہے، خوبصورت ہے، ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے، سن لے اے مسلمان اپنے پلے باندھ لے۔ حضور نے فرمایا اگر عائشہ ایسا ہی ہے اور واقعی ایسا ہے تو کیا میں پھر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ہم کس کھاتے میں، ہم کیسے مطمئن کر رہے؟ حالت وہاں دیکھیں، وہ فرما رہے پھر کیا اس اگر یہی بات ہے اور حقیقت ہے کہ میں معصوم ہوں، بخشایا ہوں، لیکن کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ہم عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ بحیثیت شوہر بہت ہی اعلیٰ عرفہ اخلاق رکھتے تھے بیویوں کے ساتھ، بحیثیت شوہر فرما رہی ہیں، نبی کی ادائیں جب رکھنی جگہ بحیثیت شوہر ہر بیوی سے حضور کا معاملہ عجیب تھا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد عید کے چاند نظر آنے تک فرمایا ایسا لگتا تھا کہ حضور عائشہ کو نہیں جانتے، حضور کسی بیوی کو نہیں جانتے۔ اور اگلے الفاظ عجیب ہیں حضرت عائشہ کے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اپنا لنگوٹ کسر لیتے تھے عبادت کے۔ ہم لنگوٹ کیا، ہم اپنا ہزار بدی کسنے لے کافی کچھ تو کرے، کوئی تو ایک درخواست آپ سے کریں، میری تقریر ختم ہو گئی، ایک درخواست کی حالت میں تو ساتھ ہو تو پیرش پالے ایک درخواست، ماہ رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد تو اتنا اہتمام کر لو، جو سن رہے ہیں میری آواز کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے اہتمام تو کر لو۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا ہمارے یہاں ایک بچے ابھی شب برات میں روزہ رکھ کے آئے، شام کو کہا جی ہمیں چھٹی چاہیے، ہم نے افطاری کرنی، میں نے چھٹی دے دی۔ میں نے والدین سے پوچھا، میں نے کہا تو روزہ رکھتی تھی بس بچے کی خواہش تھی، میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں نے کہا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بچے کو آپ نے ساری رات جگایا، روزہ رکھوایا، اب افطاری کے لیے عادت ہی تعلیم کا گیا، آپ سے سوال یہ ہے کہ 10 دن کے مدرسے کی طرف سے چھٹی رہی، آپ نے کتنے بچوں کو، کس بچے اپنے اس بچے کو کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوا؟ میں قسمیں کہہ رہا ہوں، گاڑی والے بغیر گاڑی والے، صوفی بغیر صوفی، ساروں کے شرائط ڈھیلے ہو گئے بس۔ میں نے کہا لگی جواب کیا ہے؟ کچھ بھی جواب نہیں۔
یعنی 10 دن تک جو مدرسے میں چھٹی تھی، کسی ایک بچے کے والد نے یہ نہیں کہا جی میں نے اس کا اہتمام کیا کہ میرے بچے کو کہا تھا پیریوڈ سے نمازیں پڑھو. نہیں ہے، بس رسم و رواج میں پڑے ہوئے. ایک رات جاگ لو، اس کے بعد آپ بخشے بخشائیں روئیں بس، اس کے بعد چھٹی ساری چیزوں کی. میں نے اس کو کہا ایک بات سنو، میں نے کہا جتنے لوگ ہیں روزے رکھے جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے، اس فقیر کا فتویٰ ہے، ان کو جا کے سنا دو، وہ کل نہیں آج سے چڑھنا شروع کر دیں ملا سے. میں نے کہا جس انسان نے آج کے دن میں فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، تیرے سارے نوافل کا پاری ہے. اور پھر مسجدوں میں عجیب تماشا ہے، میں لیٹ آیا ہوں، مجھے اس پر شرمندگی نہیں، مجھے اس کی شرم نہیں ہے. رکعت نکل گئی ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، بٹن دیکھیں گے آتے ہیں، نماز کھڑی ہے، اس میں شامل ہونے کی فکر نہیں. کون سا پنکھا بند ہے، میں جہاں کھڑا ہوں وہاں پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، نہیں اس کا فکر ہے. یہ نہیں شرمندگی کہ نماز کی تکبیر اولیٰ میری نکل گئی. میں ہاتھ باندھا اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، رمضان میں تو اس کے اہتمام کر لو کہ تکبیر اولیٰ سے ہر انسان کوشش کرے وقت سے مسجد جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے. میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی نفل نہ پڑے، ماہ رمضان میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیں، اللہ کی قسم دعاؤں کے بڑے بڑے نوافلوں میں بھاری ہوگا. مجدد صاحب ہمارے ولیوں کے غلام ہیں، ہمارے سلسلے نقشبندی میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، حضرت مجدد الفسانی، نام تھا شیخ فاروق احمد فاروق سرہندی، سیدنا فاروق اعظم کے اولاد میں سے. ایک جملہ کہہ گئے شاید فائدہ ہو جائے، پھر دعا کر. فرمایا جس کا رمضان بھی، سنو 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 توجہ کر، فرمایا میرے عزیز جس کا رمضان بھی افراتفری میں گزر جائے گا، فرمایا شیخ احمد تمہیں کہتا ہے پورا سال تمہیں خجل خوار کرے گا اللہ، اور تمہارے اس پر توجہ کیوں گرا. فرمایا اپنے رمضان کے اوقات کو، اس کے لمحات کو، اس کی گھڑیوں کو، اس کی ساعتوں کو محفوظ کر لو. حضرت فرماتے ہیں میں ذمہ لیتا ہوں شیخ احمد سرہندی، فرمایا پورا سال تمہارا خیر سا گزرے گا. اگر رمضان میں بھی یہ فرق فیلے نمازوں کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ زبانوں کی نعمتوں کا پتہ، فرمایا اگر یہ رمضان بھی افراتفری میں گزار دیا پورا سال تمہیں اللہ خجل خوار کرے گا. اس لیے میری جان نمازوں کے اہتمام، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ارادہ کر لو. آپ ارادہ کریں گے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی انسان کہتا ہے یہ کام میں نے کیا، غیب سے آواز آتی چلیا ابے احمد ابے پاگل، تو کون طے کرنے والا، میری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو اپنی زبان نہیں ہلا سکتا ہے، یہ تو میں نے توفیق بخشی. اور جب کوئی انسان یہ کہتا ہے مولا یہ سب کچھ تیرے توفیق تھے، یہ رحمت تیرے فضل سے ہوا، اللہ غیب سے کہتے ہیں نہیں یار جانی ارادہ تو نے کیا. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ارادہ تو نے کیا، توفیق ہم نے شامل کر دی، لہٰذا ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم اس کے اہتمام کریں. اور جب کوئی اس میں کوتاہی ہو جائے تو ابھی نماز کے ساتھ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تو کمزور نہ، 11 مہینے جو خجل خواری کی، 11 مہینے جو افراتفری میں رہے، عادت تو پکی ہے ہماری، لہٰذا آپ کرم کر دیجیے، ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، کہنے والے کو آپ سے پہلے، اس وقت آپ کو بھی اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ماہ رمضان کی ساعتوں تک خیر کے ساتھ پہنچا دے. الحمدللہ رب العالمین.